إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں ہمارے پورے زندگی کے اس سفر، اس کا مقصد اور اس کا انجام بیان کر دیے۔ فرمایا تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہ کیفا کلمہ تعجب ہے، اور یہ تعجب اس وقت کیا جاتا ہے جب تعجب کرنے والے کو اس چیز کا سبب معلوم نہ ہو۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے تو آپ کا تعجب ختم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز کس طرح کام کر رہی ہے تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، مجھے تو کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ تم اللہ کا انکار کرو، اللہ کا کفر کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نظر نہیں آتا، کوئی بہانہ نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ وجہ اس لیے تم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو تم بھول گئے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، یہ بڑا عظیم الشان خطاب ہے۔ کوئی اہم بات جب کرنی ہو تو اس انداز میں بلایا جاتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے رب کریم کے بارے میں، اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ تو سب کچھ بھول سکتا تھا لیکن مجھے نہیں، اس لیے کہ تیرا میرا تعلق وہ ہے جو بھولنے والا ہے ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے تیرا وجود بھی پیدا میں نے کیا، اس کو قائم رکھے ہوئے بھی میں ہوں۔ تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کی جتنے بھی اس وجود کی ضروریات ہیں وہ میں نے پوری کی ہوئی۔ جس زمین پہ چلتا ہے وہ بھی، اس گاڑی پہ بیٹھا وہ بھی، سب کچھ میں نے پیدا کیا، تو مجھے بھول گئے۔
تو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، درآں حالے کہ کیفیت یہ تھی کہ کنتم تھے تم، امواتن مردے، تم تھے، کنتم تھے تم، مگر سب کے لیے مردہ تھے تم۔ یہ ہماری تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہم ہمیشہ سے ازل سے اللہ پاک کے علم میں ہیں، جب سے اللہ ہے اور اللہ کا علم ہے تب سے ہم اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ اللہ نے سیکھا نہیں، اللہ کے علم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی اضافہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی، وہ ہمیشہ سے اتنا ہی علیم ہے، اسی لیے اس کو علیم کہا جاتا، کانسسٹنسی ہے اس کے علم کے اندر، وہ ہمیشہ سے جب سے ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے جب سے اللہ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے وہ ہے، اور اس کی صفات ہیں کیونکہ وہ بھی قدیم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوتا ہے بعد ہم ڈرائیور نہیں ہوتے لیکن ڈرائیور بن جاتے ہیں نا، پھر تو ڈرائیونگ ہماری صفت ہوگی تو یہ بعد میں آتی ہے، پھر دھکے کھا کھا کے۔ پہلے ہمیں کچھ نہیں آتا ہوتا پھر ہم انجینئر ہو جاتے ہیں۔ یہ انجینئرنگ جو ہے یہ علم ہے نا، بعد میں آیا، پہلے ہم لا علم تھے۔ تو اللہ کی صفات اور ہماری صفات میں یہ فرق ہے کہ ہماری صفات سیکھ سیکھ کے آتی اور ناقص بھی ہوتی، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں سے بندے مر جاتے ہیں، انجینئروں سے عمارتیں گر جاتی ہیں۔ اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس نے سیکھا نہیں اور ہمیشہ سے ہے، اس میں کبھی کمی نہیں تھی۔ تو اس کے علم میں ہم تھے، لیکن باقی سب کے لیے مردے تھے۔ اس علم کو اس نے لوح محفوظ میں جب محفوظ کیا، اس کا پرنٹ نکالا اپنے علم کا، سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم پیدا کی، اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا مالک کیا لکھوں گا؟ سب کچھ لکھتے، جو کچھ قیامت تک ہونا وہ سب لکھتے۔ وہ پرنٹ، وہ لوح محفوظ جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی، کسی کی ایکسیس نہیں ہے، اسی لیے وہ محفوظ ہے۔ یہاں تو ہر چوتھے گریڈ کا ولی اٹھتا ہے تو لوح محفوظ پہ جھانک لیتا ہے نا، تقدیریں دیکھ لیتا ہے، بدلی کر دیتا ہے، ادھر کی فائل ادھر کر دیتا ہے۔ پھر وہ محفوظ کس چیز کی ہے بھائی صاحب؟ وہ لوح محفوظ محفوظ کس سے ہے؟ سب سے محفوظ، وہ جبرائیل سے بھی محفوظ، وہ اللہ کی میموری ہے، وہاں اس کو ٹرانسفر کر دیا، کسی کو پتہ نہیں۔ پھر اس تحریر کو شکل دی اس نے۔ دیکھیں ہمارا مالک کتنا قادر اور قدیر ہے، اور ہم دھکے کھا رہے ہیں، کبھی درختوں کو جا کے چاٹتے اور چومتے اور ان کے پتے کھاتے اور خاکیں کھاتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی قدر نہیں پہچان سکے، اندازہ نہیں کر سکے کہ وہ کتنی شکتیوں کا مالک ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، کتنا قوی القوی۔ حرف کو وجود بخش دینے والا، حرف کو وجود بخش دینے والا، کلمے کو زندگی عطا کر دینے والا۔ عیسیٰ کیا تھے؟ کلمۃ اللہ، زندگی میں تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ بغیر باپ کے کر دی، اسی لیے وہ کلمۃ اللہ۔ پہلے دن سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا محمد حنیف ولد فلاں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔
اور کہاں سے وہ سفر کروا کے لایا ہمیں، کہاں کہاں سے بچا کے لایا ہمیں۔ آبا ہمارے مرتے رہے اور وہ ہمیں آگے ٹرانسفر کرتا رہا، تا آ کے ہم نے وجود پکڑا، جو ہمارا زمانہ تھا، جو ہمارا وقت آیا، ہم نے ظہور کیا، ہمیں وجود عطا کیا اس نے۔ ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، ہمارے سمیت سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، ہمیں سجدہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، سورہ الاعراف، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر ہم نے تمہیں صورت، یہ جو صورت آج ہے نا آپ کے سامنے، یہ صورت اسی طرح آدم علیہ السلام کے اندر رکھی گئی تھی۔ یہ بعد میں ہی سوچا کہ کیا خیال ہے تھوڑا سا ایسا نہ کرتے، جب تک نقشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، عمارت بنتی نہیں ہے، آپ کے پاس چینجز کے آپشنز ہوتے ہیں، کہ کھڑکی کاٹا مار دیا ادھر کر دی، اسی صورت میں، اس لیے کہ اس میں تبدیلی اللہ کے علم میں نقص گنا جاتا کہ پہلے اللہ کو پتا نہیں تھا، پھر اس نے ارادہ بدلی کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر دیتے، اس کا ماما ایسے شکل کا ہے تو ایسی اس کی شکل بنا دیتے ہیں۔ ثم صورناکم، ہم نے یہی تمہاری تصویریں وہاں ان کے جینز کے اندر رکھ دی، تخلیق کی، پھر تصویر بنائی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ کرو سجدہ آدم کو، ان سمیت یہ سارے فولڈر ان کے اندر تھے، قیامت تک جو انسان پیدا ہونے، یہ سارے فولڈرز جو تھے یہ آدم علیہ السلام کے اس بڑے فولڈر کے اندر موجود تھے۔ پھر ہمیں ان فولڈرز کو نکالا، آپ کلک کرتے جاتے ہیں اور ایک ایک فولڈر کو الگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ پاک نے، تیرے رب نے بنی آدم کو ان کے ماں باپ کی، ان کے آبا کی پشتوں سے نکالا، ایسے کر کے فولڈر کھولا، اور اس میں سے پھر جس ترتیب سے ہم نے پیدا ہونا ہے اس ترتیب سے پہلے ہمارے دادا کو، پھر ہمارے باپ کو، پھر ہمیں، پھر ہماری اولاد کو، ایسے کر کے فولڈر اللہ پاک نے سارے نکال دیے۔ شعور عطا فرمایا، جس طرح آج ہمیں شعور ہے نا اپنے ہونے کا، ہمیں شعور عطا کیا، وہ ہماری پہلی زندگی تھی۔ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو رب نہیں تو کون رب ہے؟ جس نے بنایا، اگر تو نہیں ہے تو پھر اور کون رب ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ جی ہم رب سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جی ہمارا کوئی رب بھی ہے۔ رب ہر بندے کے اندر، جس طرح اسے ہستی کا شعور ہے نا، اسی طرح اس کے اندر ایک شعور موجود ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ صحیح خالق تک نہ پہنچے تو رستے میں پہاڑوں کو، دریاؤں کو، درختوں کو لپٹتا پھرتا ہے کہ یہ میرے بھگوان ہیں، لیکن تلاش جاری ہے، تلاش جاری ہے۔ تو اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی عبادت خانے ہیں سارے مذاہب کے، ان کا احترام کرو، انہیں امن عطا کرو، جو ان میں چلا جائے اس پر ہتھیار مت اٹھاؤ۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی محمود غزنوی نے سومناتھ کا بت گرا دیا، مندر گرا دیا، بت توڑ دیا، کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جب آپ کے پاس طاقت تھی آپ نے توڑ دیا، ان کے پاس طاقت آئی انہوں نے بابری مسجد گرا دی، غلط کیا کیا انہوں نے؟ فیصلہ تو پھر طاقت نے کرنا ہے نا، آپ کے پاس طاقت تھی آپ نے کیا، آپ نے کوئی اخلاقیات دیکھی؟ لوٹتے چلے گئے آپ ہر چیز۔ اس لیے ان کے تحفظ دو
کہ اگرچہ وہ غلط جگہ پہ پہنچے ہیں مگر میری تلاش میں ہیں، اس تلاش کا احترام کرو۔ غلط جگہ پہنچے ہیں۔ جب بچہ ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ کوئی اس کے والد کی طرح، تو وہ دوڑ کے جاتا ہے گولی کی طرح اس کی طرف، اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، لپٹ جاتا ہے اسے، اور پھر دیکھتا کہ یہ تو نہیں ہے، میرا ابو تو نہیں ہے، لگتا ابو تھا۔ اور باپ اس کی یہ حرکت دیکھ رہا ہو کہ میری تلاش میں کس طرح رو رہا اور پاگل ہو رہا اور کس طرح ہر ایک سے لپٹ رہا، جو بھی مجھ سے ملتا جلتا نظر آتا ہے اس سے لپٹ رہا ہے، تو کتنا پیار امڑ کے آتا ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں مل جائے، سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ تو او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، قیامت کے دن عذر پیش کرو کہ ہمارے باپ دادا چونکہ شرک کرتے تھے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایکسکیوز ہے نا قیامت کے دن وہ یہی، بس یہ ابا جاتا تھا میں بھی چلا جاتا تھا۔ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم ان کی اولاد تھے، بس ہمیں بھی انہوں نے لت لگا دی۔ پھر کہا نہیں، ہر بندے کے اندر اپنا ضمیر ہے جو خود انڈیپینڈنٹ ہے، جو فیصلے کرتا ہے خود۔ غلط کہتے ہو کہ تم ماں باپ کے تابع تھے، تمہیں عقل و شعور تھا، ابا تمہارا گدی پر جایا کرتا تھا کچہری، عشاء کے بعد چلتا تھا، صبح 7 بجے پہنچتا تھا، تم پراڈو پہ جاتے ہو، تم کیوں نہیں گدی پہ گئے؟ وہاں تم نے اپنے ابا کی کوئی نہیں کی پیروی۔ ابا تمہارا مولیاں بیچتا تھا اور تم لاہور کے سب سے بڑے بزنس مین ہو، کیوں؟ ابے تمہارے کی جھونپڑی تھی، باہر بارش رک جاتی تھی، جھونپڑی میں نہیں رکتی تھی، تو پلازے بنا کے بیٹھا ہوا کیوں؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ یہ ماں باپ نے ہمیں گمراہ کر دیے۔ ہر انسان کے اندر اپنا ایک ضمیر اللہ پاک نے آزاد رکھا ہے، اسی لیے قیامت کے دن ہر ایک سے انفرادی حیثیت میں اس کا حساب ہوگا، ماں باپ کا اس میں کچھ نہیں گنا جائے۔ ان کو اگر ملے گا بھی تو ان کا اپنا ملے گا، لیکن اس ہمارے میں سے کم نہیں کیا جائے۔ اولاد کو گمراہ کرنے کا اگر ملے گا بھی تو وہ ہمارے میں سے کم کر کے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ ہماری سزا اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا تھا میری ربوبیت کا، میں نے وہ اقرار یاد کروانے کے لیے اپنا رسول بھیجا تھا۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی جا کے انہیں یاد کرواؤ، تو صرف یاد کروا سکتا، عمل نہیں کروا سکتا، مانے نہ مانے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے، بیوی کو مسلمان نہیں کر سکے، نہیں مانا، نہیں مانا، آزادی دی اللہ پاک دنیا، ٹھیک، آپشن۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر تصویریں بنائیں، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر فولڈر کھولے، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، جس کو عہد الست کہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، ایمان والو وہ عہد یاد کرو، واثقکم، بڑا پکا لیا تھا اس نے تم سے، پھر جب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو تم نے اس کو اور پکا کر دیا۔ اب تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ تم اللہ پاک کی نافرمانی کرو۔ وَكُنْتُمْ، تھے تم، مگر کیا تھے؟ امواتن، اللہ پاک کے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ،
اللہ پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے. اس کو تو وہ ہے نا جس کو کہتا ہے اللہ پاک. یقول لہ اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہو؟ پہلے تھی تو اللہ نے کہا نا کہ ہو جا. اللہ اس کو کہتا ہے کہ اب دنیا والوں کے لیے بھی ہو جا. ماں باپ نے تو ہمیں پیدا کر کے جانا نا. جب ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے اللہ اس وقت بھی ہمیں جانتا تھا. جب مٹی میں گوندا تھا ہمارے حصے کی مٹی ہمارے باپ آدم میں رکھی تھی اللہ پاک نے، وہ اس وقت بھی آگاہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. ہوا اعلم، دیکھیں سورہ والنجم میں فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض. وہ تم سے اس وقت بھی عالم اچھی طرح جانتا تھا. تم اتنے اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا اللہ تمہیں جانتے. ہم جب توبہ کرتے نا تو اللہ پاک کو پتا ہوتا کہ اب اس کی توبہ کتنی چلے گی. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. اسے پتا ہے تم نے پھر کیا کرنا ہے، پھر بھی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جب تم آدم کی پشت سے ہوا کے بطن میں منتقل ہوئے، نسلیں پھر اسی طرح چلی نا. ہم اس وقت بھی تم سے آگاہ تھے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، کس جین میں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر آدم علیہ السلام کا ایک حصہ موجود ہے، جس طرح ہم میں سے ہر ایک کا ایک حصہ آدم علیہ السلام میں موجود تھا. کہاں کہاں سے بچا کے لایا تمہیں، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگ ڈوبے، کتنی قومیں تباہ ہوئی، اور وہ تمہیں بچاتا رہا. آج تم بیٹھے ہوئے اس مسجد میں کہاں سے بچا کے لایا ہے؟ طوفان نوح سے تمہیں بچا لیا اس. یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے خدا ہونا کہ آرے کو خدا جب بھی مار لی خدا بنا لیا. زندگی ہمیں اب نہیں ملی، 50 سال پہلے نہیں ملی، ہم صدیوں سے ہیں اور صدیوں سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. آج صحیح سلامت آپ بیٹھے، کتنی بیماریوں کو آپ سے اس نے ہٹایا. جینیٹیکل ہوتی ہے نا بیماری، کتنا محفوظ رکھا اس نے آپ کو. ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہمارا فلاں کام کر دو ہم اتنے نفل پڑیں گے، سارے کام تمہارے وہ نفلوں کے عوض ہی کرتا چلا آ رہا ہے. یہ بھی عجیب لالچ ہے. یار ہو جائے کام، دعا مانگو اس سے، دعا مانگو اس سے، التجا کرو اس سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ قادر تو وہی ہے، دل بھی اس کے ہاتھ میں، اسباب بھی اس کے ہاتھ میں. نہ ہوں تو پیدا کر لیتا ہے وہ خالق ہے، اسباب کا بھی خالق ہے. تم تو زندہ اسباب کو گنتے ہو نا جو اویلیبل ہوتے ہیں تمہیں. تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو کم ہوں گے وہ خود پیدا کر لے گا؟ تم دعا کرو کام ہو جائے تو سر سجدہ کر دو، سر زمین پہ رکھ دو، اس کا شکر ادا کر دو. اتنی ساری پہلے 50 نفل پڑھوں گا اگر یہ کام ہو جائے. لائسنس آج مل جائے، کہاں کہاں سے بچا کے لائے. کنتم امواتن فاحیاکم. موت بار بار تمہارے اوپر حملہ آور ہوتی تھی اور وہ تمہیں زندگی دے دیتا تھا، بچا لیتا تھا موت سے. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، وہی تمہیں مارتا. بیماریاں تو بہانہ ہے نا. اصلاً سورہ والنجم ہی کے آخر میں جا کے اللہ پاک نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. فرمایا وہی ہے جو اماتا و احیا، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے.
یہ جتنے حالات ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں، جن سے ہم روتے یا ہنستے ہیں، ان کا خالق اللہ ہے، ان کا پلانر اللہ ہے۔ ہمیں تو صرف اس کی پازیٹو نیگیٹو رسپانس دینی ہے۔ ہمارا رد عمل لکھا جا رہا ہے کہ جب اس پہ یہ چیز وارد ہوئی، خوشی آئی تو اس نے کیا کیا، اور غم آیا تو اس نے کیا کیا، بس۔ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہم 100 تدبیر کرتے ہیں، لیکن تقدیر ان معنوں میں جیت جاتی ہے کہ وہ کام کسی اور طریقے سے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ جس طرح تمہاری وہاں سے ابتدا ہوئی تھی نا، انتہا تھی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، دی اینڈ تمہارا رب کے سامنے ہونا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہونا، تمہاری اپنی زبان میں گفتگو ہونی ہے، اور تم نے اپنے عذر پیش کرنے۔ تمہارے پاس کیا عذر تھا اس کی نافرمانی کا؟ کوئی ترجمان نہیں ہو۔ یہ جو موت کو چھپا لیا، یہ چھپانا نہیں، اس چھپانے کے نتیجے میں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ سب سے واضح چیز موت، سب سے واضح چیز موت، بظاہر چھپا لیا گیا۔ لیس لہ مکانا فہو فی کل مکان، اس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ سمندر کے کنارے آتی ہے موت تو ہم کبھی سمندر نہ جاتے، گاڑی پار آتی ہے ہم کبھی گاڑی میں نہ بیٹھتے۔ کہا نہیں، وہ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یہ موت کی ذمہ داری ہے تم کو جا کے پکڑنا۔ یدرککم، وہ پا لے گی تم کو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے آ کے ملاقات کرے گی۔ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، ورنہ تم سکپ کر جاتے اپوائنٹمنٹ کو، وہ جی بیمار تھا میں نہیں آیا تھا۔ وہ بیمار نہیں ہوتی، وہ آ جاتی ہے۔ فإنہ ملاقیکم، وہ آئے گی تمہارے پاس۔ لیس لہ زمانا فہی فی کل زمان، اس کی کوئی عمر نہیں ہے کہ 60 سال کا ہو کے مرے گا، 50 سال کا مرے، وہ ماں کے پیٹ رحم سے بھی گر سکتا ہے، مہینے کا ہو کے بھی مر سکتا ہے، سال کا ہو بھی مر سکتا ہے، دادا موجود ہوتا ہے پوتا مر جاتا۔ وَلَيْسَ لَهُ سَبَبٌ، اس کا سبب بھی کوئی نہیں، اس کا وقت کوئی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں ہے، اس کا سبب کوئی نہیں۔ اس کا وقت کوئی نہیں ہے، وہ ہر وقت آ سکتی ہے، ہر عمر میں آ سکتی ہے۔ اس کی جگہ کوئی نہیں ہے، وہ ہر جگہ میں آ سکتی ہے۔ واضح ہو رہی بات کہ نا؟ لِأَن تَشْعَرَ بِالْمَوْتِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ زَمَانٍ، تاکہ تو موت کو ہر جگہ محسوس کرے، ہر وقت محسوس کرے، ہر سبب میں محسوس کرے۔ جس گاڑی میں تم بیٹھتے ہو مسکراتے ہوئے، اسے چل کے اترنا نصیب نہیں ہوتا، ہم نے دیکھے نہیں حادثے۔ تو یہ چھپی ہوئی نہیں، اس کا وقت چھپا کے، اس کا سبب چھپا کے ہمارے سر پر تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ تم اسے ہر وقت، ہر جگہ، ہر سبب میں محسوس کرو۔ اس کے باوجود ہماری بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ اگر بتا دیا جاتا کہ تم نے 80 سال کا ہو کے مرنا ہے، تو 79 سال ہم جو کچھ کرتے، 79 سال اور 364 دن، آخری دن توبہ کر لیتے، تباہی مچا کے رکھ دیتے ہم کہ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، کر لیں گے نا نیکی جب آئے گا وقت۔ تو اس کی تلوار لٹکا کے رکھ دی گئی ہے ہمارے اوپر، چھپایا نہیں گیا، اس کو ظاہر کر دیا گیا کہ تم جہاز میں بیٹھو تو یہ ذہن میں رکھو، اٹکیلیاں مت کرو۔ وہاں لوگ وہاں بھی شراب منگا منگا کے پی رہے ہوتے، مسلمان
ہو سکتا ہے اترنا نصیب نہ ہو، بیٹھ گئے ہو تم، ہر جگہ محسوس کرو اسے۔ اس لیے فرمایا جب اترو تو کیا کہو، اے اللہ مجھے اچھی منزل پہ اتار۔ بیٹھو، سمجھو اللہ نے تسخیر کیا تمہارے لیے، اس نے اس کو تمہارے بیٹھنے کے قابل بنایا۔ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگلی آیت میں فرمایا نا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے سارا کچھ تمہارے اندر تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین۔ بندہ کہہ سکتا ہے جی اللہ تو اے سی تو اللہ نے نہیں بنایا نا، یہ لائٹیں تو اللہ نے نہیں، یہ تو فلپس والوں نے بنائی۔ یہ سارا کچھ اللہ نہیں بنایا ہے، جن اسباب کے ذریعے یہ بنائی گئی وہ کہاں سے آئے؟ تم نے تو جوڑا ہے نا ان کو۔ ایک گٹھلی ہوتی ہے آم کی، اس کے اندر بالقوہ تنا بھی ہوتا ہے، شاخیں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، آم بھی ہوتے ہیں، آئندہ آنے والے آموں کی نسلیں بھی اس میں ہوتی، اسے گٹھلی کے اندر وہ پوٹینشلی موجود ہوتی ہے، بالقوہ موجود ہوتی ہے، بالفعل بعد میں ظہور میں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالقوہ رکھی گئی تھی، جوں جوں وقت آئے گا تم ان کو دریافت کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ اسی طرح جس طرح ماں ڈنر جو ہے وہ بنا کے بچے کا، لنچ بنا کے بچے کا کہیں رکھ جائے، خود چلی جائے کہیں شادی بیاہ پہ، جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے، اور بچہ اسکول سے آئے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں برتن ادھر ادھر کر کے آخر سے مل ہی جائے۔ اندازہ ہوتا نہیں یہاں رکھ گئی ہوگی، یہاں رکھ گئی ہوگی، میری پہنچ میں ہی رکھا ہوگا، اسے پتا ہے میرے بیٹے کا قد کتنا ہے، تو ظاہر مینارے پہ نہیں رکھا ہوگا، اس نے نیچے کرسی رکھ کے شاید اتنا رکھا ہوگا کہ میں کرسی رکھ کے پہنچ جاؤں وہاں پہ۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کے مل جائے تو بچہ خوش ہو جائے، میں نے بنایا یہ ناشتہ، میں نے یہ لنچ بنایا ہے۔ وہ نہیں بھائی، کسی نے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا تاکہ جب تیرا وقت آئے تو ڈھونڈ لے اس کو۔ اتنی ساری بات ہے، پیدا اسی نے کیا ہے۔ وہ قوتیں جن سے تم نے ان کو اخذ کیا ہے، اور دریافتیں جتنی بھی ہوئی آپ کو پتا ہے یہ حادثاتی ہوتی ہیں، وہ چلتے کوئی اور مشن لے کر بن کوئی اور چیز جاتی ہے۔ یہ جو ٹائر آپ استعمال کرتے ہیں، ٹائر کی جو ربڑ ہے، آپ کو پتا نہیں گڈیئر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تجربے کرتے رہتے تھے گھر میں، تو گھر والی بڑی تنگ تھی، ہر وقت بدبو پھیلی رہتی تھی، یہ اور ان کو بڑا ڈانٹتی تھی، یہ ڈرتے ہیں، تو ہر شریف آدمی تو بیوی سے ڈرتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ تجربہ کوئی کر رہے تھے، مکس کیا ہوا تھا انہوں نے مال، تو باہر بیوی آ گئی، تو انہوں نے جٹ وہ سارا مٹیریل ایک بالٹی میں ڈالا، اس کو چارپائی کے نیچے کر دی اور شرافت سے بیٹھ گئے۔ جب بیوی آگے پیچھے ہوئی، انہوں نے نکال کے وہ بالٹی دیکھی تو ربڑ بنی ہوئی تھی، یہ جو ٹائر والی ہے۔ ہر دریافت حادثاتی، کوئی زخنت لگتی ہے اور بس دریافت ہو جاتی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو ثم الیہ ترجعون ہے نا، یہ قیامت ہے، کہیں ترجعون ہے کہیں ترجعون ہے۔ مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹیں گے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے نا اللہ پاک کے انعامات، تو اسے اللہ سے انس ہو جاتا ہے، بن دیکھے پیار ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے بن دیکھے پیار ہو جانا؟ یہ خواتین جب آتی ہیں نا شادی بیاہ میں شرکت کر کے واپس، تو پھر اپنے شوہر کے سامنے یہ تصویر کشی کرتی ہیں، فلاں کی جو بیٹی ہے ایسی، اس کی آنکھیں فلاں کی طرح، ہماری پھوپھی کی طرح، ناک خالہ کی طرح، چلتی ہے تو فلاں کی طرح، اور ادھر وہ سب امیجینیشن کی جو طاقت اللہ پاک نے انسان میں ٹرانسفر کی ہے، فرشتوں کو نہیں ہے۔ یہ ایسا امیج بناتا ہے۔ حضور نے فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے دوسری عورتوں کے نقشے بیان نہ کریں، اس کو فتنے میں ڈال دیتی اور پھر روتی پھرتی۔ مرد جب دیکھے گا تو شاید کوئی عیب بھی دیکھ لے، تم جب بیان کرتی ہو تو پھر خوبیاں ہی بیان کرتی ہو، ارنی بنا کے پیش کرتی ہو اس کو۔
تو وہ جب نقشے بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو ادھر امیج بن رہا ہوتا ہے. یہ جو نقشہ مجرموں کا پولیس کرتی ہے نشر، آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ ایک بورڈ کے اوپر ڈھیر سارے چہرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ گواہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کی آنکھیں کیسی تھیں. وہ کہتا ہے جی سب کو دیکھتا کہتا ہے آنکھیں اس جیسی تھی. وہ آنکھیں رکھ دیتے ہیں وہاں. ناک جناب اس جیسی تھی، وہ ناک اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں. بال، یہ ہے نقشہ بنتا ہے. مومن کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. ایسا نہیں کہ وہ مرے گا نہیں، مرے گا صحیح اپنے وقت پر. قل یتوفاکم ملک الموت، وہ ملک الموت لے جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈال دو کہیں کونے خدرے میں. مومن کی روح جا کے سجدہ کرتی ہے رب کے سامنے، اس کی ملاقات کروائی جاتی. فرمایا جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس سے ملنے کا، اور جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے سارے پردے ہٹا دیتے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ العنکبوت میں فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں مطمئن رہو، یقین رکھو کہ رب سے تمہاری ملاقات ہو کر رہے. اگر رب سے پیار ہو تو پھر ڈر نہیں ہوتا. پیار اور ڈر دو چیزیں کبھی جڑتی نہیں. وہ تو تیار رہتے ہیں مرنے کے لیے، بہانے ڈھونڈتے، کبھی احد کے دامن میں، کبھی یرموک کے میدان میں. نیزہ لگتا ہے تو کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، لو میری اپوائنٹمنٹ کنفرم ہوگی، میری ملاقات ہوگی رب سے. تو مومن ڈر اپنے اعمال سے رہا ہوتا ہے. ڈر جو ہوتا ہے انسان کو وہ اپنے عمل سے ہوتا ہے، اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. کائنات میں رب سے زیادہ رحیم کوئی ہستی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، پریشان بیٹھے تھے. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو کیا بات. اللہ کو پتہ ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ پاک یہ شو نہیں کرنا چاہتا کہ ہم تمہارے اندر جھانکتے، وہ منہ سے سننا چاہتے، حالانکہ وہ جانتا ہے. حضور نے فرمایا کیا فکر ہونی ہے مجھے سوائے امت کی. یہ جتنوں فتنوں سے امت گزری ہے نا، جو مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ ساری حضور کو دکھائی گئی ہیں. آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تمہیں امیر بنا دے تو میرے خاندان کا خیال کرنا. کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ امیر بنے گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے اس دن سے مجھے امید لگ گئی کہ میں نے امیر بننا ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کی امت کا حساب ان کے حوالے کر دوں قیامت کے دن. حضور تڑپ گئے، فرمایا اللہ نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا اذن لن نسوءک فی امتک، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے. انا نرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے. تو مومن تو تیار رہتا ہے، ہر آہٹ پہ یوں لگتا ہے آ گئی باری میری، جانا ہے. جیسے کہیں سے کال آنی ہو نا انٹرویو کی جاب کے لیے، تو ہر بیل بجتی ہے تو پتہ چلتا ہے دبئی سے فون آیا. ایسے مومن کو کوئی بیماری لگتی ہے، تیاری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار ہے بڑا سخت، چہرے پہ کپڑا لیے لیٹے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا ڈاکٹر کو دکھانا تھا. فرمایا ڈاکٹر نہیں مجھے بیمار کیا، طبیب نہیں مجھے بیمار کیا ہے، میں نے دکھا لیا. کہ کیا کہا ہے؟ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اس نے کہا کہ اس سے تو بچنا نہیں ہے، سب نہیں آنا ہے، اس کی کوئی دوا نہیں.
ترجعون، یہ فاسقوں، فاجروں اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے کہ یہ ہم نے تم پر نہیں چھوڑا کہ تمہاری مرضی ہے آؤ یا نہ آؤ، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے جبرن، دے آئیں گے ہم تم۔ ایک تو جو لائق بچے ہوتے ہیں نا، وہ انہیں پتا ہوتا ہے، وہ رات سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیشنری تیار کر دی، یونیفارم استری ہو گئی، سارا کچھ ریڈی، ہم نے اسکول۔ جو نالائق بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوشش کرتے شاید صبح ماسٹر بیمار ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری اس وقت فیوریٹ خبر ہوتی تھی کہ ماسٹر بیمار ہو گئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کرے کوئی لمبی بیماری ہو، یہ نا کل پھر آ جائیں، کوئی ہفتہ لگ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اچھا شاید بارش ہو جائے، موسم تو بنا، باہر نکل کے دیکھتا ہے یہ حالات، بادل تو چڑھے ہوئے، شاید کل بارش ہو جائے۔ یہ نالائکی کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا جو نہیں جاتا، اسکول والے تو شاید چھوڑ دیتے ہیں، حافظ صاحب کبھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے ایک گینگ رکھا ہوا ہوتا، جیسے بینک والوں نے ریکوری سیل اپنا بنایا ہوا نا، وصولی والا، وہ 2 مسٹنڈے لڑکے بیچتے ہیں، ڈنا ڈولی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں حافظ صاحب کے سامنے۔ یہ جو موت کا معاملہ نہیں، حافظ صاحب والا معاملہ ہے، تم جاؤ نہ جاؤ، وہ ڈنا ڈولی والے آ جاتے ہیں مارتے ہوئے، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور فرشتے ان کے منہوں پر بھی مار رہے ہوتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتوں نے ہاتھ بڑھائے اور کہتے ہیں نکالو جان۔ یہ تو ترجعون، تم نے پلٹ کر جانا ہے، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اب یہ بڑی، یعنی مومن کے لیے تو بشارت ہے نا، اور کافر کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ لوٹائے جاؤ گے تو آگے اگلا نقشہ تصور کے لیے چھوڑ دیے، تھوڑا سا خود بھی سوچو ہوگا کیا تمہارے ساتھ۔ اب یہ حساب کتاب جب بندے کو اپنے اوپر چھوڑ دیا جائے، پن پوائنٹ نہ کیا جائے، تو پھر وہ ساری فائلیں چیک کرتا ہے، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب شرطا بلا لے تو بندہ اپنی فائلیں خود چیک کرتا ہے، اچھا یار اس وجہ سے نہ بلایا، اچھا میں نے یہ غلطی بھی کی تھی اس وجہ سے نہ، اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا اس وجہ سے۔ انسان کو اس کے ضمیر کے حوالے کر دیا ہے کہ پھر تم رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب خود سوچو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب تو خود پڑھ جو تو نے لکھی ہے، آج تو اپنا آڈیٹر خود ہی کافی ہے۔ وہاں تو انسان ملامت کرے گا نا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، اس میں ہم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ضرورتیں رکھ دی ہیں۔ یہ جو سروے آتا نا کہ اگر اتنے انسان ہو گئے تو زمین پہ جناب وہ قحط سالی ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے اور پانی پینے کو، مجھے ایک لحظے کے لیے بھی کبھی اس پر یقین نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بارکنا فیہا وقدرنا فیہا اقواتہا، ہم نے اس زمین میں برکت رکھی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر اس کی قوتیں رکھ دی ہیں۔ آج آبادی زیادہ ہوئی ہے تو وہ فصل جو زمین جو سال میں ایک فصل دیتی تھی، اب وہ 8 فصلیں دے رہی، ہر 2 مہینے بعد کچھ نہ کچھ۔ دودھ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، جانوروں کی پروڈکشن بڑھ گئی۔ تم گھپلا نہ کرو۔ یہ جو قحط سالی آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، دہریوں کی ملحدوں کی پیج پہ چلے جائیں نا آپ تو اس قسم کے اعتراضات ملتے ہیں۔ اگر رب اتنا ہی رحیم اور کریم ہے تو یہ جو صومالیہ میں اور افریقہ میں قحط سالی ہے تو اللہ اگر کر سکتا ہے تو اس کو دور کیوں نہیں کرتا، اور اگر کر سکتا اور نہیں کر رہا اور پھر تم کہتے وہ بڑا رحیم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صومالیہ ایک اچھا اور خوشحال ملک تھا، لوگ بھی مذہبی تھے۔ پھر کچھ لوگ اٹھے، وہ خلافت نافذ کرنے کے چکر میں انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا اپنا ملک، شرعی حکومت قائم کرنے کے لیے بنی ہوئی گرا دی، دوسری بن نہیں رہی۔
جب حکومت کوئی نہیں تو پھر جو حشر ہوتا ہے وہی ہوا. یا انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا، رب کا کیا ہوا نہیں ہے. یہ انارکی جو پھیلتی ہے ممالک میں اس وجہ سے پھیلتی. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے کرتوتوں نے خشکی اور سمندر میں فساد پھیلا کر رکھ دیا. یہ ہماری جو گرین ہاؤسز جو گیسیں ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی. امیروں کے کمرے تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو انوائرمنٹ گرم ہو رہی ہے، برف تیزی سے پگھل رہی ہے، پانی کا لیول چل رہا ہے، ملکوں کے ملک ڈوب رہے ہیں. آئندہ 4-5 سال میں آپ کا یہ جو مالدیو ہے مسلمان ملک ڈوب جائے گا. 8-9 میٹر پانی کے نیچے ہوگا. اب ان کی کیبنٹ نے سمندر کے اندر میٹنگ کر کے اجلاس کر کے تو دنیا میں SOS میسج بھیجا ہے کہ یہ حال ہوگا ہمارا. وہ بیچارے کہیں کسی ملک سے جزیرہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا نام مالدیپ رکھ کے وہاں ٹرانسفر ہو جائیں. وہ یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. اپنے کیے کو رب کی طرف منسوب کرتے ہو تو وہ تو گلہ اللہ خود کر رہا ہے کہ انسان نے فساد میں. جہاں انسان کا ہاتھ نہیں پہنچا، پاؤں نہیں پہنچا، وہاں امن ہی امن ہے. کسی باغ میں چلے جائیں آپ، جنگل میں چلے جائیں آپ، وہاں اگر انسان نہیں گیا ہر چیز سنوری سدھری ہوئی. گرینری جنگلات میں آپ نے دیکھا. میاں محمد صاحب نے فرمایا بے شک لوگ توکل والے بنا مشقت پلدے، جیوں کر باغاں نالو ہوندے ساوے رخ جنگل دے. ہم نے دیکھا کبھی جنگل میں کسی کو کھاد ڈالتے دیکھے آپ؟ کیسے سبز ہوتے ہیں. تو انسان بس وہاں گیا نہیں پکنک منانے اور جب اٹھ کے آئے گا پیچھے دیکھنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو بھائی مچا کے آتا ہے. یہی حال ہر جگہ، جہاں انسان کا قدم پہنچا فساد پھیل گیا. اسی لیے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اللہ نے اصلاح کر کے سجا کے تم کو بھیجا تھا. اس کی اصلاح کے بعد اس کی بربادی مت کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سجا کے تمہیں بھیجا اور تم فساد پہ. تو یہ ساری چیزیں ہماری اپنی کی ہوئی. وہ جو سمندر میں ڈمپ کر دیتا ہے اپنی گندم، اپنا مکھن مارکیٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے، قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے، وہ اتنی گندم سمندر میں ڈمپ کرتا ہے، وہ دجال جو ہے پورے افریقہ کو کافی ہے. اسے اپنے کسانوں کی پڑی ہوئی مکھن سمندر میں پھینک دیتے، ڈمپ کر دیتے. غریب ممالک کو نہیں، ان کی کوئی نہیں بات کرتا کہ وہ کیوں ظلم کرتے، بس خدا پہ گلا ہے سب. اگر والد کسی کو ایک بیٹے کو دے دیتا ہے 20 درہم، کہتا ہے بیٹا سارے 5-5 درہم لے لینا، وہ بیٹا دبا کے بیٹھ گیا ہے، باپ کا کوئی قصور ہے؟ وہ تو دے گیا تھا نا، سب برابر دیے تھے. اللہ نے انسان کے لیے وسائل سب انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب آدم علیہ السلام کی مٹی میں اس نے رکھا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رزق آپ سے پہلے تیار ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کا کھایا ہوا، ہضم ہوا انریچڈ بلڈ آپ کو ملتا تھا ناف کے ذریعے، تاکہ آپ اس کی رحم میں ٹٹی پیشاب نہ کریں، ورنہ 9 مہینوں میں آپ کیا اشر کر دیتے. 9 گھنٹے بجلی چلی جائے پانی کوئی نہ ہو تو کیا اشر ہوتا ہے. سیدھا بلڈ دیتا ہے، میدا آپ کو 0 میٹر رکھا ہوا اس، ورنہ آپ اپنے آپ کو ہی لپیٹ لیتے گندگی میں، اپنی گندگی میں. کیسا صاف رکھا ہے اس نے.
تیرے باہر نکلنے سے پہلے 2 رزق کے اسباب بنا دیتا ہے، وہ 2 چھوٹتے نہیں ہیں کہ زمین بھری ہوئی اس میں، وہ رکھ دیتا ہے۔ یہ جو اپنے ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں نا، چور یہ ہیں، یہ ڈھاکہ مارتے ہیں، آپ کے حقوق پر مارتے ہیں۔ وہ جو بینکوں میں پڑا ہوا وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا مقدر تھا۔ رب پہ گلہ نہ کرو، ان پہ گلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تیرے گھر میں سالن روٹی بچ گئی ہے تو یقین جان تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا ہے، یہ اس کا تھا۔ رب نے فضول پیدا نہیں کیا تھا، یہ کسی اور کا تھا، ڈھونڈ اس کو پہنچا ورنہ حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہر بندہ یہ فکر کرے تو بھوک کی وجہ سے کوئی خودکشی کر سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے لیس بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسا مومن ہے وہ؟ من شبع، جس نے ناک تک بھر کے کھا لیا ہے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکے پیٹ سو گیا، یہ کیسا مومن ہے؟ گھر والوں سے کہا کہ پانی میں پیالہ زیادہ ہانڈی میں پیالہ زیادہ ڈال دیا کرو پانی کا، اور اس کو کسی کے گھر بھیج دیا کرو۔ کسی جاننے والے کے گھر بھیجو گے تو پیار محبت بڑھے گی، غریب کے گھر بھیجو گے تو فرمایا یہ ہانڈی کی زکات ہوتی ہے، وہ ہانڈی کھا کے کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے، ناک تک بھر کے کھا لیا پھر ہولی فیملی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کیوں ہوتی ہے؟ کسی کا حق چلا جاتا ہے اندر۔ غریب کو پہنچاؤ، فکر کرو، سوچو، ہم نہیں سوچیں گے کون سوچے گا؟ تو اس نے سب کے لیے پیدا کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو اس کو 7 آسمان بنا دی، 7 لیئرز بنا دی، اس نے سفیئرز بنا دی اس نے۔ وہ کیسی حفاظت کرتی ہیں تمہاری؟ ہر لمحہ بارش ہو رہی ہے، شہابیوں کی، لیکن جب وہ ہماری حدود میں داخل ہوتی ہیں تو جو ہمارے گرد، زمین کے گرد جو ہوا کا خول ہے، اس کی رگڑ کی وجہ سے وہ جل جاتی، بہت کم نیچے پہنچتی ہے، راکھ ہی پہنچتی ہے اس کی۔ اور کبھی کبھی وہ بڑا بھی بھیج دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں تمہیں مٹانا چاہوں تو آسمان پر کافی سارے پتھر ہیں، معافی مشکل ہے۔ جی تم سمجھتے ہو نا، تم نے اتنے بڑے بڑے ٹاور، وہ ہلا کے دکھاتا کہ نہیں دکھاتا کہ پہلے اگر مجھے ایک بستی مارنے کے لیے کوئی 10 کلومیٹر کا ایریا تباہ کرنا پڑتا تھا تو اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تو 200 بائی 200 میٹر کی بلڈنگ گرا دوں میں تو ایک بستی جتنے بندے مر جاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں اسپیئر کر رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ تم کسی حال میں بھی کتنی بھی ترقی کر جاؤ تم بچ سکتے ہو اس سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔